اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ عمدہ کاوش، جس کا سرنامہ ہے اور جو اسپیشلی خواتین کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، لیڈیز کے لیے ڈیزائنڈ پروگرام ہے، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور جس کی میزبانی کی سعادت ذرائع ناچیز کے الحمدللہ حصے میں آتی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں جناب ان اصول و ضوابط کے تعلق سے کہ جو شریعت مطہرہ چاہتی ہے، یا آپ اس کو ان ادر ورڈز اس طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے جو احکام ہم تک پہنچے ہیں، تو جناب آپ کو، یعنی گھر کی ہر عورت کو، اور وہ تمام بہنیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں اور جن کے زیر اثر زیر تربیت جناب پورا گھرانہ ہے، ان کو بھی سمجھنا ہے ان شرعی احکام کو، اور پھر اس کی پریکٹس کو بھی عمل میں لانا ہے۔ یعنی اپنے زیر اثر زیر تربیت یعنی اپنے چھوٹوں کو، پھر وہ چاہے آپ کے سبلنگز ہیں، پھر وہ چاہے آپ کی اولاد ہے، پھر وہ چاہے آپ کے ساتھ رہنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی بات سنتے ہیں اور جن کو آپ کو دینی احکام بتانے چاہیے۔ جناب، ہم بات کر رہے ہیں بائنگ اینڈ سیلنگ کے تعلق سے، خرید و فروخت کے شرعی احکام کے تعلق سے۔ بیسیکلی دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کا خالق و مالک ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس دنیا میں نظم، اس دنیا میں اعتدال، اس دنیا میں انصاف کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ تو اب ہمیں شرعی احکام اس لیے بھی سیکھنے ضروری ہیں تاکہ جناب ہر جگہ جو ہے وہ عدل ہو، انصاف ہو، اور ہر کسی کو تمام جو ہے وہ حقوق اور فرائض کی یعنی نالج بھی ہو، اور وہ کوشش بھی کریں کہ کس طرح ہمیں یہاں بیلنس رکھنا ہے اس دنیا میں۔ اب اگر بات ہو ٹریڈ کی، بات ہو تجارت کی، بات ہو خرید و فروخت کی، بات ہو کچھ چیزیں خریدنے اور بیچنے کے تعلق سے، تو جناب یہاں بھی الحمدللہ شریعت مطہرہ میں مکمل اصول و ضوابط موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، خریدنے والے کے لیے بھی اور مال کو بیچنے والے کے لیے بھی۔ ہم اس تعلق سے کلام کر رہے ہیں، کچھ پوائنٹس، کچھ نکات ہمیں سمجھائے گئے مفتی صاحب کی جانب سے، ہماری عالمات کی جانب سے، کہ جناب مومن تاجر کیسا ہونا چاہیے۔ اسے جناب دھوکہ دہی سے، اسے جناب جھوٹ بولنے سے، ذخیرہ اندوزی سے، ناجائز منافع خوری سے، ملاوٹ سے، اور ان تمام چیزوں سے کہ جس سے شریعت مطہرہ ہمیں منع فرما رہی ہے، بچنا ہے، اور بالکل ہی یعنی فیئر بیسس پہ اس کو تجارت کرنی ہے، ٹریڈ کرنی ہے۔ اور اس یعنی ٹریڈنگ کی معرفت ہمارا آج بھی عنوان بھی ہے اور موضوع بھی ہے۔ آج جو عالمات یہاں ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور ان کا انٹروڈکشن دے دیتی ہوں۔ جو میری پہلی مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ جداگانہ انداز تکلم اور پرتاثیر لب و لہجہ آپ کا خاصہ ہے، عالمہ ثویبہ شاکر کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جناب ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ شائستہ اور شیریں لب و لہجہ رکھتی ہیں، اور جب بات ہو مسائل کے تعلق سے تو یہاں بھی ہمیں آپ کا ایک منفرد انداز نظر آتا ہے۔ عالمہ صدف پروین کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں جناب، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جناب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ، ہمارے لیے آپ کی موجودگی باعث خیر ہے، باعث عموماً یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، اور آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث خیر، باعث برکت، باعث سعادت ہے۔ ہمارے استاذ کریم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیودوم کو سلام عرض کرتے ہیں۔ آن بھی پر آپ آج بھی ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جناب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ عالمہ ثویبہ شاکر، بات ہو رہی ہے خرید و فروخت کے احکام کے تعلق سے، اور بہت ساری جہت و
پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے کلام کیا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں قسطوں کے تعلق سے, یعنی قسطوں پہ جو خرید و فروخت ہے اس حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, قسطوں کا جو کاروبار ہے, وجودات اس کے اندر جو لگائی جاتی ہیں, جس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, ان سے قطع نظر یعنی فی نفسی ہی یہ بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عموماً انسٹالمنٹس پہ جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کی قیمت نقد لی جانے والی چیز کی نسبت زیادہ ہوتی ہے, تو عوام الناس اسے سود شمار کرتے ہیں, حالانکہ یہ شرعاً سود نہیں ہے. شریعت کی اصطلاح میں سود اسے کہتے ہیں, یعنی وہ ایک ایسی زیادتی کا نام ہے جسے باوقت عقد جو ہے شرط ٹھہرا لیا گیا ہو اور وہ عوض سے خالی ہو, یعنی کسی چیز کا بدلہ نہ ہو. مثلاً کوئی شخص کسی کو 1 لاکھ روپے اس شرط کے ساتھ قرض دیتا ہے کہ واپسی پہ 1,10,000 لوں گا, تو اب 1 لاکھ روپے جو ہیں وہ اس کے مقروض ہو گیا تھا, تو وہ اس کا قرض ہے, وہ اس کو ادا کرے گا, لیکن یہ 10,000 دیکھیں اب تو یہ عوض یعنی کسی بدل سے خالی ہے اور یہ سود ہے. جبکہ قسطوں کے کاروبار میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا, کم قیمت ہے تو وہ بھی چیز ہی کی ہوتی ہے اور زیادہ قیمت ہے تو وہ بھی چیز ہی کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی چیز, کوئی مکان, گاڑی, پلاٹ وغیرہ, یا کوئی ہماری اپلائنسز جو ہوتی ہیں ہم ان کو گھر میں یوز کرتے ہیں, ایسی کوئی چیزیں یا کوئی بھی چیز جو انسٹالمنٹ پہ بکتی ہے, اس کو بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ اس کو ابھی پوری پیمنٹ کر دیں گے تو آپ کو 5 لاکھ کی پڑے گی, اور اگر آپ انسٹالمنٹ پہ لیں گے تو آپ کو یہ 55 لاکھ کی پڑے گی. تو اب آپ دیکھیں 5 لاکھ یعنی 5 لاکھ ہوں یا 50 لاکھ ہوں یا 55 لاکھ ہوں, یہ جو بھی کوئی قیمت ہے یہ چیز ہی کی قیمت ہے. ٹھیک ہے, وہ بڑھا کے جو لیا جا رہا ہے اماؤنٹ, جی, اس کو ہم سود میں تو نہیں, وہ سود نہیں ہے, وہ چیز ہی کے بدلے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پورا ایک ساتھ دے رہے ہیں تو آپ کو کم قیمت دینی پڑتی ہے, اور آپ جب زیادہ دے رہے ہیں یعنی ڈیوریشن لمبا کر رہے ہیں تو زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے. تو یہاں تک تو یہ معاملہ شرعی اعتبار سے ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایسی لگا دی جاتی ہیں جن کو شریعت ناجائز کاؤنٹ کرتی ہے. اچھا, مثال کے طور پر یہ کہ اگر لیٹ ہو گیا تو مالی تاوان ادا کرنا پڑے گا, اگر انسٹالمنٹ بہت ساری لیٹ ہو گئیں تو وہ ضبط کر لی جائیں گی, چیز جو دی گئی تھی وہ بھی ضبط کر لی جائے گی. اس ٹائپ کی کنڈیشنز اس کے اندر ضرور موجود ہیں. اس کے لیے مشورہ ہمارا یہی ہوگا کہ ایسا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی کنڈیشنز کو, اور کوئی خریدنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس اپنے جو جس سے وہ لے رہا ہے اس کی کنڈیشنز کو کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے چیک کروا لے, یا کسی دارالفتاء اہل سنت سے کہیں سے بھی اس کو جو ہے وہ اپروو کروا لے, یا اس میں جو قباحت ہے اسے دور کر لیا جائے, تو یہ شرعی قباحت سے بھی بالکل خالی ہو جائے گا. اس طرح اس چیز کو لینا, اس کے نفع سے لطف اندوز ہونا آپ کے لیے اس دنیا میں بھی جائز ہوگا, اور آخرت میں بھی کوئی گرفت کا سامان باقی نہیں رہے گا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. عالمہ صدف پروین آپ کی سمت آئیں گے. مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہے وہ دوائیاں بناتی ہیں, یعنی نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں, انوینشنز ہوتی ہیں, پھر وہ جو نیا پروڈکٹ ان کا ہوتا ہے, اب وہ نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں بھی تو لانا ہے, اس کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے فری سیمپلز جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں. میڈیکل ریپس ہوتے ہیں, کچھ خاص نمائندے ہوتے ہیں, وہ اس یعنی سیمپل کو کسی بھی کلینک پہ, ہاسپٹل پہ فری آف کاسٹ دیتے ہیں, تاکہ یعنی اس کو انٹروڈیوس بھی کرایا جائے, اور پھر اس طرح سے اس کی مارکیٹنگ کو یعنی عمل میں لایا جاتا ہے. یہ جو فری سیمپلز کی خرید و فروخت ہے, شرعی حکم اس تعلق سے کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ اگر وہ جو فری سیمپلز ہیں دیے گئے ہیں اور وہ بطور تملیغ دیے گئے, یعنی جس کو دیے گئے اس کو مالک بنا دیا گیا ہے پوری یعنی کلی اختیار کے ساتھ کہ آپ جو چاہے کریں, چاہے تو خود رکھیں, کسی کو تحفہ دن دیں, بیچیں, تو پھر اس کو اختیار ہوگا, وہ بیچ سکتا ہے. لیکن اگر پابند کر دیا گیا ہے کہ فری سیمپل ہی دیے جائیں گے, آپ اس کے مالک نہیں ہیں, یا جیسے ہوتا ہے کہ کوئی میڈیسن سپلائی کرنے والا ہے, اس کو کہا گیا ہے وہ وکیل کے طور پر ڈاکٹرز کو یا اسپتال کو سپلائی کر رہا ہے, تو اس کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنے طور پر ان میڈیسن کو بیچ دے, کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے. اب جب یہ کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہ ہو اور وہ اسے بیچ دے, تو یہ چیز جس نے خریدی ہے اس کی ملک میں بھی داخل نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا اس طرح کا اگر کوئی خرید و فروخت کی جا رہی ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جناب. ایک کالر میں اس موقع پہ شامل کر رہی ہوں, پروگرام دین اور خواتین کی پہلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. میں نے پوچھنا تھا کہ میری امی جو ہے نا وہ اعتکاف بیٹھتی تھی ہر سال. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. وہ نا پچھلے سال جو ہوا ہے کہ نا اعتکاف ان کو نا ختم کرنا پڑا, ہماری قریبی ڈیتھ ہو گئی, تو وہ نا 7ویں روزے انہوں نے اعتکاف ختم کر دی, 27ویں روزے, 27ویں روزے کو. اچھا, ہاں جی, ٹھیک تو ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ اعتکاف کا وہ جو ہوگا وہ کریں گی, جو کرتے ہیں ٹوٹا ہوا اعتکاف جنہوں نے توڑا ہے وہ کنٹینیو کریں گی, یا اس سال وہ نیا اعتکاف بیٹھیں گی؟
اوکے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی، اور ایک اور کالر بھی شامل میں کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں اسمرت بات کر رہی ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ کہ اگر پہلی رکعت میں پڑھی جانے والی صورت میں آیات کم اور حروف زیادہ ہوں، اور دوسری رکعت کی صورت میں آیات زیادہ اور حروف کم ہوں، تو کیا اس طرح پڑھنا مکروہ ہوگا؟ ٹھیک ہے جی میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفلی صدقے کا کسی کو وکیل بنائے لیکن بعد میں وہ زکوٰۃ کی نیت کرنا چاہے تو کیا پھر وکیل کو بتانا ضروری ہوگا؟ ٹھیک ہے جی لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر کعبہ اخیرہ کے اندر کوئی بھول کر التحیات دوبارہ پڑھنا شروع کر دے اور پھر اسے یاد آئے تو کیا اب التحیات کو مکمل کرے گا یا وہیں پر چھوڑ کر درود وغیرہ پڑھنا شروع کر دے گا؟ ٹھیک ہے جی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بالکل جی، آپ سب بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمارے کالرز بھی ہمارے لیے یعنی ہمیں ایک طرح سے بوسٹ ملتا ہے، انرجی ملتی ہے، اور آپ کے سوالات ہمیں بھی یقیناً سیکھنے سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ میں بھی بہت سیکھتی ہوں، ابھی بھی سیکھ رہی ہوں مفتی صاحب سے بھی اور اپنے عالمات سے بھی۔ جی آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا، فری سیمپلز کے تعلق سے آپ کی بات مکمل ہو گئی۔ جی مفتی صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی، ماشاءاللہ ہمارے استاذ الکریم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قسطوں پہ خرید و فروخت کے تعلق سے کیا شرعی حکم ہے، اور یہ جو مختلف کمپنیز فارماسیوٹیکل میڈیسنز جا کے دیتی ہیں اور وہ فری سیمپلز اگر کہیں پہ بیچے جا رہے ہیں، اس کی خرید و فروخت کے تعلق سے کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ قسطوں کا کاروبار جہاں تک اس کی بات ہے فی نفس ہی تو یہ جائز ہے۔ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کہ شاید یہ ربا ہے، انٹرسٹ ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ انٹرسٹ نہیں ہے اس میں، اور لیکن یہ بات بہرحال مد نظر ہے کہ یہ جو قسطوں کے کاروبار کی صورت ہے کہ اگر آپ نقد لیں گے تو ہم اتنے میں دیں گے، اور اگر آپ ادھار پہ لیں گے مطلب یہ ہے کہ اکٹھے پیسے یکمشت نہیں دے رہے بلکہ تھوڑے تھوڑے کر کے دیں گے، مثال کے طور پر 6 مہینے میں اگر آپ پیسے دیں گے یا 1 سال میں دیں گے تو پھر ہم یہ چیز آپ کو اتنے میں دیں گے اور اس کا ریٹ بڑھا دیا جائے۔ تو اب یہ جو اس کا ریٹ بڑھانا ہے اور نقد میں اس کا ریٹ کم کرنا ہے یہ بھی فی نفس ہی جائز ہے، لیکن اس میں بس یہ احتیاط ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ عقد کے اندر اس کی تصریح کر دی جائے کہ یہ اب جو ہمارا ایگریمنٹ جو ہو رہا ہے، فائنل ایگریمنٹ، یہ نقد پر ہو رہا ہے یا یہ قسط پر ہو رہا ہے۔ اگر یہ تصریح کر دی جائے تو اس صورت میں یہ جائز ہے، کیونکہ ابہام ختم ہو گیا، اور ابہام سے اصل میں بچنا ضروری تھا کیونکہ وہ مفضی الی النزاع ہے، تو چونکہ ابہام عام طور پر اسی صورت میں ہوتا نہیں ہے تو فی نفسی جائز ہے۔ کچھ اور صورتیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ابھی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ایک بریک لے رہے ہیں، جو صورتیں رہ گئی ہیں وہ بریک کے بعد سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے خرید و فروخت کے احکام کے تعلق سے، ہمارے ساتھ مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیودہم آن بی پر براہ راست موجود ہیں، اور بریک سے قبل ہمیں مختلف صورتوں کے تعلق سے سمجھا رہے تھے قسطوں پہ۔ جی حضرت۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ فی نفس ہی قسطوں کا کاروبار جائز ہے، بس یہ ہے کہ جب یہ کاروبار جو لوگ کرتے ہیں بعض اوقات وہ کچھ ایسی شرطیں لگا دیتے ہیں جن کو ہماری فقہی اصطلاح میں شرط فاسد کہا جاتا ہے۔ تو اب شرط فاسد سے ایسا ہوتا ہے کہ بیع فاسد ہو جاتی ہے، یعنی وہ بیع جو ہے وہ شرعاً فسخ کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی فاسد شرط لگائی ہوئی ہے تو اس فاسد شرط کی بنا پر یہ ناجائز ہوگا، اسے ہم ناجائز قرار دیں گے۔ لیکن اگر کوئی فاسد شرط موجود نہیں ہے تو فی نفس ہی قسطوں کے کاروبار میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ جائز ہے، اس میں کوئی مزاح یا کار نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب ایک لیکن چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بھی ایسی شرط نہیں ہوتی کہ جو شرط فاسد ہو سوا ایک شرط کی، باقی تو ساری چیزیں انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہیں، سارے معاملات صحیح کر رہے ہیں، صرف ایک شرط ایسی ہے، وہ شرط ہے پینلٹی کی، یعنی مالی جرمانہ، تعزیر بالمال۔ تو اب تعزیر بالمال کے بارے میں ہمارے اکثریت کا، اکثر علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ تعزیر بالمال جائز نہیں ہے، یہ منسوخ ہے، تو اس کی بنا پر وہ اسے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن میں پہلے بھی جو ہے وہ چند بار عرض کر چکا ہوں کہ تعزیر بالمال والا جو مسئلہ ہے یہ اتفاقی نہیں ہے، متفق علیہ نہیں ہے، یہ مجمع علیہ نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور اس میں دوسری طرف بھی رائے موجود ہے اور بڑی مضبوط رائے موجود ہے۔ اور جہاں تک نص کا دعویٰ ہے تو نص کا دعویٰ تو بہرحال بہت بڑا دعویٰ ہے اور اس کا ثابت کرنا انتہائی صعب ہے، دشوار ہے۔ میری نظر میں تو تاحال اس پر کوئی ایسی دلیل موجود نہیں اس کے دعوی نسخ پر کہ جس کی بنا پر اسے ہم قطعی طور پر منسوخ قرار دے سکیں۔
تو اس لیے میں ذاتی طور پر اس میں گنجائش کا پہلو رکھتا ہوں، لیکن چونکہ اکثریت کا موقع وہ ہے تو اس لیے اس سے بھی بچا جائے تو بہتر ہے. لیکن اگر کسی کے باقی تمام معاملات، تمام ایگریمنٹ کی جتنی بھی شرطیں ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، وہ ساری کی ساری شرعی احکام کے مطابق ہیں اور صرف ایک پینلٹی والا ایشو ہو تو اس میں بہرحال جو ہے وہ رخصت کا پہلو ہے، تخفیف کا پہلو ہے، گنجائش کا پہلو ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ. اور یہ جو میڈیکل والا، سیمپلز والا، یہ ساری ٹھیک. اچھا، برانڈ پہننے کا بھی ہمیں شوق ہے، اور یعنی ڈریسز لے لیجئے یا دیگر پروڈکٹس میں بھی، یعنی آج کل بہنیں بہت زیادہ برانڈ کانشیس ہیں، جو صحیح بات ہے، ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ایک برانڈ آئی، اس نے کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں، یعنی ود ان اے ڈیز، اس کی فرسٹ کاپی مارکیٹ میں آ جاتی ہے. اور اب تو میں سن رہی ہوں کہ سیکنڈ کاپی اور تھرڈ کاپی بھی آئی ہوئی ہوتی ہے. اب وہ چیپ ہوتی ہے تھوڑا، وہ ایک الگ وہ ہے کہ ٹھیک ہے، مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ایسے کرنے کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے جناب؟ دیکھیں، اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو کاپی، یعنی جو بھی کوئی کمپنی ہوتی ہے جو اپنی پروڈکٹ تیار کرتی ہے، اس کے پاس جو ہوتے ہیں وہ کاپی رائٹس ہوتے ہیں، وہ ریزروڈ ہوتے ہیں، یعنی اس کے حقوق محفوظ ہوتے ہیں کہ کوئی اس کی چیز کو کاپی نہ کر سکے. اور اگر کوئی کاپی کرے تو قانونی کارروائی اس کے خلاف کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ قانون ایک جرم ہے. ظاہر اس نے اپنے لیے رائٹس ریزرو کر لیے، تو اب دوسرا اس کو کاپی نہیں کر سکتا. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر کاپی کرنا ہی جائز نہیں ہے. جب کاپی کرنا جائز نہیں تو بیچنا خریدنا بھی جائز نہیں. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کاپی کی جاتی ہے اور اس طرح کے مطلب، یعنی اگر کمپنی نے کسی کو بیچ رہے ہوتے ہیں فلاں جو ہے برانڈ کا، یہ فرسٹ ورژن ہے یا فرسٹ کاپی ہو یا سیکنڈ کاپی. جی. اب اگر جو ہے، اگر کمپنی نے کسی کو اپنے رائٹس دے دیے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہے وہ کاپی بنا لیں اور آپ سیل کریں اس طرح، یا انہوں نے جو ہے وہ بنیاد ایک ڈیزائن کی رکھ دی یا کسی بھی چیز کی برانڈ کی رکھ دی، اور پھر اس کے بعد اب اس کی کاپی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں بیچنا جائز ہوگا. لیکن یہاں پہ بھی ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ صراحت کر دی جائے کہ یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ برانڈ کی کاپی ہے. لکھا ہوتا ہے، بتا بھی رہے ہوتے ہیں. اور ایک دلالت بھی موجود ہے ہماری مارکیٹس میں، وہ یہ ہے کہ جو اوریجنل ہوتا ہے اس کی قیمت کہیں اور ہی ہوتی ہے، اور جو ظاہر ہے کاپی ہوتی ہے، ریپلیکا کہتے ہیں، ڈپلیکیٹ کہتے ہیں، فرسٹ کاپی کہتے ہیں، ان کے ریٹس بالکل ہی الگ ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے کہ بتا کر دیا جا رہا ہے تو تب تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ معاملہ ہے کہ اوریجنل کہہ کے کاپی بیچی جا رہی ہے تو یہ دھوکہ ہے، اور اس پہ ہم پہلے ہی بہت کلام کر چکے ہیں کہ شرعاً یہ جائز نہیں ہے. لیکن بتا کے ریپلیکا کہہ کے آپ بیچ سکتے ہیں، بالکل، کیونکہ خریدنے والے کو بھی پتہ ہے اور بیچنے والے کو بھی معلوم ہے. اچھا، میں آپ کی سمجھتا ہوں گی، آج کل جناب آن لائن بھی خواتین تجارت بھی کر رہی ہیں، ٹریڈنگ ہو رہی ہے، خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا ہے، چاہے پھر وہ جوڑے ہوں، چاہے پھر وہ جیولری ہو، چاہے پھر وہ آج کل تو جناب بہنیں کھانا بھی، یعنی گھروں میں کوکنگ ہو رہی ہے، امور خانہ داری اچھی بات ہے، اور وہ پھر آفیسز میں اور پتہ نہیں کون کون سے معاملات میں دیکھ رہی ہوں آن لائن ہو رہے ہیں. آن لائن خرید و فروخت کا حکم شرع اس کال کے بعد. السلام علیکم. جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ خوش آمدید. میرا نام ثنا ہے. جی ثنا، کیا کہنا ہے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ روزہ کس عمر سے فرض ہوتا ہے؟ اچھا، صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے جو ہے نا رمضان مبارک کے جو ہے نا فرض روزے رہتے ہوں تو رجب یا شعبان کے مہینے میں ہم نفل روزہ رکھیں گے یا فرض ادا کرنا ضروری ہوگا پہلے؟ اور تیسرا یہ ہے کہ کیا لیزر ٹریٹمنٹ جو ہے نا کرایا جا سکتا ہے، اس کا کام جائز ہے؟ لیزر ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے. ایک اور کالر جی. السلام علیکم. آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں میری بہن ہمیں، اور باقی سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں. جی جناب، آن لائن جو آج کل بزنس ہو رہا ہے، خواتین گھروں پہ کام کر رہی ہیں. جی، تو فی نفس ہی خرید و فروخت کرنا تو جائز ہے، لیکن یہاں پر چند شرائط کے ساتھ ہم اس کی اجازت دیں گے. نمبر ایک یہ کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ بالکل واضح کر دی جائے، اس کے بارے میں بالکل وضاحت سے بیان کر دیا جائے. اسی طرح جو اس کی قیمت ہے وہ بھی بیان کر دی جائے. دوسری یہ کہ جو جانبین ہے، یعنی خریدنے والا اور جو بیچنے والا ہے، وہ کوئی ایسی شرط نہ لگا دیں کہ جو عقد جس کا تقاضا نہیں کرتا. جیسے مثلاً اگر آپ نے یہ چیز، عموماً یہ جو آن لائن کاروبار ہوتا ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ پروڈکٹس کی جو پکچر ہے وہ دکھائی جاتی ہے، جو ریئل ہے وہ تو جب آپ لیں گے آپ کے ہاتھ میں آئے گی جب پتہ چلے گی. تو خیار رویت یہ کہلاتا ہے کہ جب آپ کے پاس پوچھیں اللہ اکبر دکھاتے کیا ہیں، اور وہ پھر گھر آتے، اس پہ بڑی وہ یعنی لوگ مزاح کا بھی ایک پہلو نکلتا ہے، دکھاتے کیا ہے اور وہ گھر ڈیلیوری جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. تو خیار رویت یہ حاصل ہو
ہاں اگر ایسا ہے کہ کنڈیشن لگا دی کہ بس جو ہم نے سودا کیا ہے یہ ڈن ہو گیا, اب واپس نہیں ہو سکتی, تو یہ درست نہیں ہے. لہٰذا کوئی ایسی کنڈیشن نہ لگائی جائے. تیسرا یہ کہ وہی خیار رویت حاصل ہونا چاہیے کہ جب وہ چیز کسٹمر کے پاس پہنچتی ہے وہ اسے دیکھے, پسند کر آتی ہے تو ٹھیک ہے اوکے کر دے, اور نہیں پسند آتی تو اسے رد کر دینے کا اختیار ہونا چاہیے. تیسری شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے بیچنے والے کے قبضے میں ہو, اس کی ملکیت میں موجود ہو, اس کے پاس موجود ہونی چاہیے. اگر ایسا ہے کہ وہ چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے, جیسے کہ عموماً جو خواتین کاروبار کر رہی ہوتی ہیں آن لائن کا, تو وہ چیزیں ان کے پاس موجود نہیں ہوتی, وہ کسی اور شاپ سے لے کر اور پھر وہ آگے فروخت کر رہی ہوتی ہیں, جیسے ان کی حیثیت وکیل کی کہلائے گی, تو چلیں یہ جائز ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا ہے کہ ان کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے اور وہ خود ہی بیچ رہی ہیں, الگ سے کسی اور سے نہیں لے رہی ہیں, اپنی ہی خود ہی چیزیں بیچ رہی ہیں لیکن ان کے پاس موجود نہیں ہے, تو اس طرح کی جو بیع, پھر اس کی یہاں پہ دو صورت ہو سکتی ہے. ایک ہوتا ہے جب ہم پیمنٹ کرتے ہیں, آن لائن پیمنٹ ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے کیش آن ڈیلیوری. تو آن لائن پیمنٹ میں تو پھر یہ والی صورت جائز نہیں ہوگی کہ وہ چیز موجود نہیں ہے اور آپ اس کو بیچ رہی ہیں. لیکن کیش آن ڈیلیوری ہے, وہ چیز اگر کسٹمر کے پاس پہنچتی ہے, وہ اس کو اوکے کرتا ہے, اس کے پیسے دے دیتا ہے, تو یہ بیع تعاطی کی صورت میں اب یہاں پر جائز ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ کی سمت آئیں گے آن لائن شاپنگ کے تعلق سے, اور یہ جو ریپلیکا فرسٹ کاپی سیکنڈ کاپی بیچی جا رہی ہے مارکیٹ میں, یوزلی یہ جوڑوں کے ساتھ ہوتا ہے, بڑے بڑے برانڈڈ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں, نام ہیں ان کے ساتھ. ایک کالر شامل کریں پھر آپ کی سمت آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں ضلع ٹک سے بات کر رہی ہوں, نام تو پتا نہیں چاہتی. میری بڑی بہن کا مسئلہ ہے. جی جی. اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی اور 3 ماہ ہو گئے. مفتی صاحب سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ ابھی رجوع کرتے ہیں, اپنے خاوند کے ساتھ رجوع کرنا چاہتی ہے, اور یہ کس حساب سے رجوع ہوگا؟ وہ حلالہ تو نہیں کرانا چاہتی, لیکن اس کے علاوہ کوئی اور حل ہو تو بتا دو. اچھا ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جی مفتی صاحب آپ کی سمت آئیں گے. جی باقی تو ساری باتیں تفصیلاً ہو گئیں, بس میں ایک جو ہے وہ چیز کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر بھی کیا کہ شرط فاسد جو ہے اس سے عقد فاسد ہو جاتا ہے, بیع فاسد ہو جاتی ہے. تو اس بارے میں ایک جو ہے قاعدہ یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ شرط فاسد سے جو بیع فاسد ہوتی ہے یہ عام حالات میں ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شرط فاسد ہوتی ہے لیکن وہ شرط فاسد رائج ہو جاتی ہے. شرط فاسد پر اگر تعامل ہو جائے, عرف ہو جائے, تو اس میں فقہائے کرام کی تصریحات موجود ہیں کہ اب وہ شرط فاسد نہیں رہتی, اب اس کی وجہ سے عقد کو فاسد قرار نہیں دیا جا سکتا. جی. تو لہذا اگر جو ہے وہ ایسی شرط فاسد ہو کہ جو رائج ہو گئی ہو, تعامل اور عرف عام اس پر ہو گیا ہو, تو اس صورت میں اس سے ہم جو ہے وہ بیع کے فاسد ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے. باقی باتیں تقریباً ہو گئیں. اور باقی لیکن پھر بھی مشورہ یہی ہے کہ اگر کوئی بھی کاروبار اس طرح کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی تمام ٹرمز اور کنڈیشنز جو ہیں وہ دارالفتاح کے اندر بھیج کر یا دارالفتاح میں آ کر وہاں حاضر ہو کر وہ تفصیلی رہنمائی لے لیں, زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب کالر کے اچھا میں سوالات کی سمت آؤں گی لیکن اس کال کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا میں ٹیکسلا سے سمیرہ بات کر رہی ہوں. سمیرہ خوش آمدید کہتے ہیں بہن. جی میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ لائف انشورنس صحیح ہے یا نہیں؟ کس کی انشورنس؟ لائف انشورنس. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اور سمیرہ آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے, ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے. مفتی صاحب بہت سارے سوالات ہیں, آپ کی اجازت ہو تو شامل کروں؟ جی آئیے. جی یہ کہتی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلا سوال یہ ہے کہ ان کی امی اعتکاف میں ہر سال بیٹھتی ہیں اور پچھلے سال کسی کا انتقال ہو گیا, 27ویں روزے کو انہوں نے یہ اعتکاف سے اٹھ گئیں. اب یہ کہتی ہیں کہ اس کی قضا کریں یا اس برس رمضان میں وہ نیا اعتکاف کر سکتی ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اعتکاف ہوتا ہے نا, سنت اعتکاف, اس طرح جو رمضان کے آخری عشرے کا بیٹھا جاتا ہے, اس اعتکاف کے اندر اگر کسی وجہ سے اعتکاف توڑنا پڑ جائے, اس صورت میں اس ایک دن کے اعتکاف کی قضا ہوتی ہے. ایک دن ایک رات کے اعتکاف کی قضا لازم ہوتی ہے. تو پورا اعتکاف اس کی قضا تو لازم نہیں ہوگی, لیکن جس دن انہوں نے توڑا, جیسے انہوں نے کہا نا 27ویں کو, تو اب ایک دن کی, اب دن کا شمار ہمارے یہاں اس میں یوں ہوتا ہے غروب آفتاب تا غروب آفتاب, یعنی مغرب کی نماز جب غروب آفتاب ہوگا, غروب آفتاب کے وقت وہ اعتکاف بیٹھ جائیں گی. اس سے پہلے اپنی مسجد بیت کے اندر بیٹھ جائیں اعتکاف, اور روزہ رکھنا شرط ہے, روزہ رکھیں گی. روزہ رکھنے کے بعد اگلا جو غروب آفتاب ہے, روزہ افطار کر کے اب ان کا اعتکاف ختم ہے, نماز پڑھ کے دعا مانگ کے اب یہ اعتکاف کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. یہ
لیے ایک رات ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرنا ان پر ضروری ہے. اچھا. اب رہ گئی یہ بات کہ وہ اعتکاف کی قضا جو ہے وہ کب کریں, وہ کسی بھی ٹائم کر سکتی ہیں, مفتی صاحب یہ سوال انہوں نے, لیکن جب بھی کریں گی اس میں بہرحال روزہ رکھنا ضروری ہوگا. روزہ رکھنا شرط ہے. ٹھیک ہے. یہ بہن یہ پوچھتی ہیں کہ یا تو تیسری یا پہلی رکعت میں کیا ایسی کوئی ترتیب کے آیات کم ہیں اور حروف زیادہ ہیں, یا آیات زیادہ ہیں اور حروف کم ہیں پڑھی جا رہی ہیں, یعنی قرات کی جا رہی ہے, تو کیا یہ مکروہ ہوگا؟ اصل میں ان کے پیش نظر شاید یہ بات ہے کہ وہ جو فرمایا گیا نا کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو پہلی رکعت کے اندر جو تلاوت ہے وہ زیادہ ہو اور دوسری رکعت میں جو تلاوت ہے اس کے مقابلے میں کم ہو, برابر ہو یا اس کے مقابلے میں کم ہو. ماشاءاللہ. تو شاید اس کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے یہ بات کی کہ اب جو ہے وہ ہم آیات کی تعداد کو دیکھیں گے یا حروف کی تعداد کو دیکھیں گے. دیکھیں حروف کی تعداد گننے کا آپ کو مکلف نہیں کیا گیا, آپ آیات کی تعداد دیکھ لیں اور اس کے اعتبار سے کر لیں. ماشاءاللہ, آپ سوال صحیح سمجھ گئے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک بریک لے رہے ہیں جناب, درود پڑھتے رہیے, حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں خرید و فروخت کے احکام کے تعلق سے, لیکن یہ جو اسپیشل سیگمنٹ ہے یہ ہمارے کالرز کے جوابات کا سیگمنٹ ہے. مفتی صاحب کے سامنے بڑھ رہے ہیں, کچھ سوالات میں نے شامل کر لیے تھے, مزید سوالات میرے پاس موجود ہیں اور میں ان کو شامل کر رہی ہوں. جناب مفتی صاحب, سوال یہ آیا ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں اگر بھول کے 2 مرتبہ التحیات پڑھ لی اور پھر یاد بھی آ گیا تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں قاعدہ اخیرہ کے اندر اگر التحیات کی کوئی تکرار کر لیتا ہے تو اس تکرار سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. اچھا. قاعدہ اخیرہ میں التحیات کی تکرار, اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تکرار کرنا شروع کر دے آدمی بلا وجہ, لیکن اگر کوئی تکرار کر لیتا ہے التحیات کی تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. اور ایک ہے قاعدہ اولا, دوسرے کا بھی بتا دیتا ہوں. قاعدہ اولا کے اندر اگر کوئی تکرار کرتا ہے تو اس صورت میں دیکھیں گے قاعدہ اولا کے اندر اگر تکرار جو ہے وہ بھولے سے ہوئی ہے, کوئی پڑھنے میں اس سے غلطی ہوئی تھی, اس غلطی کو درست کرنے کے لیے التحیات پڑھی تو اس صورت میں تو حرج نہیں. لیکن اگر غلطی نہیں ہوئی تھی ویسے ہی دوبارہ پڑھ دی تو اس صورت میں اب سجدہ سہو لازم ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو تیسری رکعت کا قیام تھا یہ فرض تھا اور فرض کی طرف انتقال میں اب تاخیر ہو رہی ہے, تو یہ ایک واجب ہے, واجب ترک ہوا, اس وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. یعنی جب قاعدہ اولا میں آپ التحیات کی تکرار اگر کریں گی بلا وجہ تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا. لیکن قاعدہ اخیرہ میں اگر آپ التحیات کی تکرار کرتی ہیں چاہے بلا وجہ ہو یا وجہ کی بنا پر ہو, اس میں بہرحال سجدہ سہو لازم نہیں. اچھا, یہ کہتی ہیں کہ نفلی صدقہ انہوں نے دیا اور پھر بعد میں زکوٰۃ کی نیت کر لی, وکیل کے تعلق سے بھی پوچھ رہی ہیں, رہنمائی فرمائیں. یہ بہن نے پوچھا کہ اگر نفلی صدقہ دینے کے لیے کسی کو وکیل بنا دیا تھا اور اسے مال بھی دے دیا, اب بعد میں دل میں آیا کہ میں اسی میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتی ہوں, اب زکوٰۃ کی نیت کر لی تو آیا اب وکیل کو یہ بتانا ضروری ہے یا نہیں کہ میں نے زکوٰۃ کی نیت کر لی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وکیل کو بتانا ضروری ہے. اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ نفلی صدقہ تو کہیں پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے, لیکن جو زکوٰۃ ہے چونکہ وہ صدقات واجبہ میں شمار ہوتی ہے اور صدقات واجبہ کے جو مصارف ہیں وہ ضرور قرآن متعین ہیں, وہ صرف وہیں خرچ کی جا سکتی ہے, اس کے سوا دوسری جگہوں پر خرچ نہیں کی جا سکتی. اس لیے اس کے اندر انہیں وکیل کو بتانا ضروری ہے, وکیل کو بتا دیں تاکہ وکیل پھر اسے زکوٰۃ کے مستحق ہی کو دے, ایسا نہ ہو کہ وہ غیر مستحق کو وہ دے دے. مفتی صاحب بہن نے سوال کیا ہے لیزر ٹریٹمنٹ کے تعلق سے, کیا حکم شرع ہوگا؟ لیزر ٹریٹمنٹ کرانا فی نفسہ ہی جائز ہے جبکہ اور کوئی ایسا خارجی امر موجود نہ ہو جو اسے ناجائز کر دیتا ہو. جیسے مثال کے طور پر لیزر تھراپی کے اندر اگر کسی کی نیت جو ہے, کسی خاتون کی نیت ایسی ہو, دوسری خواتین کے سامنے اترانے کی نیت ہو, گھمنڈ کی نیت ہو, تو اس بنا پر اس پر حکم لگائیں گے. یا جو ہے وہ ناجائز مقام پر زیب و زینت ظاہر کرنے کی خاطر اگر وہ ایسا کرے گی تو اس پر حکم لگائیں گے. یا اگر وہ ایسے مواضع کر رہی ہے, موضع ستر جو ہے, جو خاص موضع ستر ہے, چونکہ خاتون کے خاص موضع ستر کا دوسری خواتین سے بھی پردہ ہے, تو اگر وہ خاص موضع ستر کی ٹریٹمنٹ اس طرح کروا رہی ہیں لیزر ٹریٹمنٹ کے جس میں جو ہے دوسرے کے سامنے ستر کھولنا لازم آ رہا ہو, بھلے وہ خاتون ہی کیوں نہ ہو, تو اس کے لیے پھر یہ جائز نہیں ہے. اگر یہ احتیاطی تدابیر ساری ملوز رکھی جائیں اور دیگر جگہوں کی چہرے وغیرہ کی اگر کوئی لیزر ٹریٹمنٹ کراتا ہے یا کسی اور ایسی جگہ کی کراتا ہے اور باقی اور کوئی شرعی خرابی نہ ہو تو یہ فی نفسہ ہی جائز ہے, اس میں گناہ نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ایک سوال آیا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ بینک سے 5 لاکھ کا انہوں نے لون لیا تھا, اب وہ بینک اضافی رقم کا تقاضا کر رہا ہے.
دیکھیں لون بینک سے لون لینے کی ہم اسی وجہ سے ممانعت کرتے ہیں کیونکہ عام طور پر جب بینک سے لون لیا جاتا ہے تو وہ لون انٹرسٹ پر ہوتا ہے, وہ انٹرسٹ فری لون نہیں ہوتا. اچھا. اس میں ربا ہوتا ہے کیونکہ بینک ظاہری بات اپنا فائدہ ملوز رکھے گا. جب بینک نے آپ کو لون دیا ہے تو آپ کو لون بینک کیوں دے رہا ہے؟ وہ لون اپنے فائدے کے لیے دے رہا ہے نا, اور اس کا فائدہ کس میں ہے کہ جب وہ آپ سے وصول کرے گا تو اس سے زیادہ کر کے وصول کرے گا. اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بعد میں تقاضا کر رہے ہوں, جس وقت وہ آپ کو لون دیتے ہیں اسی وقت یہ بات طے ہوتی ہے کہ جب آپ واپس کریں گے تو اتنا واپس کریں گے. تو یہ تو سیدھا سیدھا ربا ہے کہ آپ کی زیادتی جو ہے وہ مشروط ہے, اور عوض سے خالی زیادتی مشروط ہے, سیدھا سیدھا ربا ہے. اس کے ربا ہونے میں کسی قسم کا کلام ہی نہیں ہے, اسی وجہ سے ہم اس سے منع کرتے ہیں. ہاں کوئی ایسی صورت ہو, کوئی ایسا آدمی کہ بالکل لاچار ہو, ناچار ہو, ہر طرف سے پھنس گیا اور اس کے پاس اور کوئی صورت نہیں تھی اور اس نے اس صورت میں بینک سے لون لے لیا ہے, تو اب ہم کہتے ہیں کہ گناہ اس نے چونکہ کیا ہے تو اس سے توبہ کر لے, اس سے توبہ کر لے. اب جو وہ کر چکا, لیکن ویسے ہم اس سے منع کرتے ہیں عملات میں کہ بینک سے لون اس طرح نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے صاحب. اٹک سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بہن کو ان کے خاوند نے 3 ماہ قبل طلاق دے دی, وہ ان سے رجوع کرنا چاہتی ہیں لیکن حلالے میں وہ انٹرسٹڈ نہیں. دیکھیں اب یہ جو انہوں نے سوال پوچھا نا, انہوں نے جو ہے وہ مطلق سوال پوچھا اور یہ مبہم سوال ہے, اس کے اندر تفصیل موجود نہیں ہے. تفصیل اگر ہو تو تفصیل کے مطابق ہم جواب دیں, کیونکہ طلاق کی قسمیں, اب یہ انہوں نے کون سی طلاق دی ہے, طلاق رجعی دی یا طلاق بائنہ دی, 3 دفعہ دے طلاق چکے ہیں. مغلظہ. اگر 3 دفعہ طلاق دے چکے ہیں پھر تو یہ طلاق مغلظہ ہو چکی. جب طلاق مغلظہ ہو گئی تو طلاق مغلظہ کے بعد اب رجوع کا شرعی طریقہ صرف ایک ہی ہے, اس کے سوا رجوع نہیں ہو سکتا, اور وہ شرعی طریقہ ہے حلالہ شرعیہ کا. اور وہ حلالہ کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے, رجوع بھی نہیں ہو سکتا. پھر وہ اگر کوئی یا تو ایسے ہی تجرد کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں, یہ زندگی گزاریں, ان کی مرضی ہے. کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہیں کر لیں, ان کی مرضی ہے. لیکن اگر دوبارہ پیچ اپ کرنا چاہتے ہیں میاں بیوی, سابقہ میاں بیوی کی, اب وہ میاں بیوی نہیں ہے, سابقہ میاں بیوی ہیں, اگر وہ اب دوبارہ پیچ اپ کرنا چاہتے ہیں حلالہ شریعہ کے بغیر کوئی رجوع کا طریقہ نہیں ہے. اور یہ حلالہ شریعہ رکھا بھی اسی لیے گیا ہے, یہ تازیانے کے طور پہ ہے تاکہ آدمی طلاق مغلظہ سے بچے, اور لوگوں کو بچنا چاہیے. اور ہم اکثر اس سمجھاتے رہتے ہیں کہ اس طرح طلاقیں نہیں دینی چاہیے, طلاق دینا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے, بلا وجہ طلاق نہیں دینی چاہیے, یہ انتہائی سٹیپ ہے, حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے. باقی ہاں ٹھیک ہے, شریعت نے آپ کو یہ رخصت بھی دی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واقعی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ پیچ اپ انتہائی دشوار ہوتا ہے, کہ اب وہ تو شریعت نے یہ آپ کو سپریشن کا جو ہے وہ راستہ بھی دیا ہے. آپ کے پاس راستہ موجود ہے, طلاق اسی لیے رکھی گئی ہے, طلاق کا حق جو ہے وہ اویل کیا جا سکتا ہے وہ, لیکن وہ بامر مجبوری ہے. ایسا نہیں کہ آپ جناب بات بات میں آپ غصے میں آ جائیں اور جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ طلاق کو آپ تکیہ کلام بنا لیں یا اس طرح طلاق دینا شروع کر دیں. انتہائی آپشن کے طور پر ہی استعمال کرنا چاہیے, اور اس کے اندر بھی جو شرعی حدود ہیں اسے ملوز رکھنا چاہیے. شریعت نے طلاق مغلظہ دینے سے منع کیا ہے. اگر طلاق دینا ضروری ہو جائے تو بھی ایک طلاق دی جائے, تاکہ اس کے بعد اگر واپسی ہو, رجوع کرنا ہو تو رجوع کی صورت ہمارے پاس موجود ہو. ٹھیک ہے. ثنا بہن نے پوچھا ہے کہ روزہ کس عمر سے فرض ہوتا ہے, اور پھر وہ فرض روزوں کے تعلق سے ایک اور سوال پوچھتی ہیں کہ جو بہنوں کے قضا ہو جاتے ہیں تو اب وہ ماہ رجب المرجب میں یا پھر شعبان میں وہ قضا روزے رکھیں یا وہ نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک عمر کی بات ہے تو روزہ ہو یا نماز ہو, یہ جتنے بھی فرائض ہیں نا ان کا تعلق ہے بلوغ کے ساتھ. نماز ہو یا روزہ ہو یہ اسی وقت فرض ہوتے ہیں جب بندہ بالغ ہو جائے. بالغ ہونے سے پہلے یہ فرض نہیں ہوتے. تو علامات بلوغ جب ظاہر ہو جائیں تو اس وقت یہ فرض ہوں گے, اور اگر بالفرض علامات بلوغ ظاہر نہ ہو اور عمر 15 برس کی ہو جائے تو اس صورت میں روزہ اور نماز فرض ہو جاتے ہیں. لڑکے کے لیے 15 برس ہے, لڑکی کے لیے 12 برس بھی کہا جاتا ہے, اور لڑکی کے لیے 15 برس کا قول بھی ہے. یعنی ایک قول تو یہ ہے لڑکے کے لیے 15 برس, دوسرا قول یہ ہے لڑکی کے لیے 12 برس, اور ایک قول یہ ہے کہ لڑکی کے لیے بھی لڑکے والی عمر ہی ہے 15 برس ہی. بہرحال اصل بات وہی ہے جو میں نے پہلے ذکر کر دی کہ علامات بلوغ کا اعتبار ہے, جب جو ہے وہ بلوغ کی کوئی علامت ظاہر ہو جائے اس وقت نماز بھی فرض ہو جائے گی, اس وقت روزہ بھی فرض ہو جائے گا. اور اگر اس وقت کوئی نماز قضا کی ہے یا کوئی روزہ قضا کیا ہے باذن شرع, اب اس کی قضا بھی لازم ہوگی. اچھا, لیکن
اس میں اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جب بندہ بالغ ہو تو اسی وقت ہی نماز پڑھنی ہے یا اسی وقت ہی روزہ رکھنا ہے، اس سے پہلے نماز روزہ نہیں کرنا چاہیے. نماز روزہ اس سے پہلے ہی بچوں کو شروع کرا دینا چاہیے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو جیسے ہی وہ تھوڑے سے شعور والے ہو جائیں، تھوڑا سا انہیں شعور آنا شروع ہو جائے، جیسے ہی انہیں جو ہے وہ پاکی پلیدی کی، طہارت کی تھوڑی بہت سمجھ آنا شروع ہو جائے تو ماں باپ انہیں سکھائیں اور سکھا کر انہیں پڑھایا کریں. اور انہیں یہ باتیں بچوں کو نہیں بتانی چاہیے کہ تم پہ نماز لازم نہیں ہے یا تم پہ روزہ لازم نہیں ہے یا کوئی بات نہیں خیر ہے، بلکہ بچوں کو حتی الامکان نماز روزہ صوم و صلات اس کا پابند بنانے کے لیے ان کے سامنے اس کی اہمیت ہی ظاہر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہے. اور یہ نفل روزوں کے تعلق سے بھی پوچھ رہی ہیں. نفلی روزے کا کیا سوال تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ماہ رجب میں اور شعبان میں اگر وہ نفلی روزے رکھنے چاہتی ہیں اور قضا روزے بھی ہیں تو کیا کریں، قضا رکھیں یا نفلی؟ اس صورت میں بہتر یہ کہ پہلے تو وہ اپنے قضا روزے رکھیں، پھر نفلی رکھیں. لیکن اگر بالفرض کسی نے نفلی روزے بھی رکھ لیے تو ہم یہ نہیں کہیں گے، میں پہلے ایک دفعہ تفصیلی گفتگو اس پر کر چکا ہوں کہ نفل جو ہے وہ اگر فرض ذمے میں باقی ہو تو نفل معلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا نفل قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس پر پہلے بھی ایک پروگرام میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. تو اگر وہ نفلی روزہ بھی رکھ لیتی ہیں تو اس سے ہم منع نہیں کرتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ چونکہ ان کے ذمے فرض باقی ہے تو یہ پہلے جو ہے وہ فرض ہی ادا کریں. اور اگر ایسا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جناب میں نفلی روزہ رکھ رہی ہوں تو اسی نفلی میں فرض کی نیت کر لیتی ہوں، ایسا نہیں ہے. ایک روزے میں اس طرح دو نیتیں نہیں ہوں گی، ایک ہی نیت ہوگی. آپ نے اگر فرض روزہ اس کی قضا کرنی ہے تو وہ آپ قضاء رمضان کی نیت سے ہی روزہ رکھیں گی. مفتی صاحب سمیرہ بہن نے یہ پوچھا ہے کہ لائف انشورنس کا کیا شرعی حکم ہے؟ لائف انشورنس کرانا جائز نہیں ہے، اس کے اندر ربا پہلو بھی ہے اور قمار اور غرر کی صورتیں بھی اس میں موجود ہوتی ہیں. ربا کہتے ہیں انٹرسٹ کو، سود کو، اور قمار جوئے کو کہتے ہیں، غرر کہتے ہیں انسرٹینٹی، غیر یقینی صورتحال. اور یہ تینوں چیزیں وہ ہیں کہ جو کسی بھی عقد کے اندر ہوں تو اس عقد کو ناجائز کر دیتی ہیں. اس وجہ سے جو انشورنس ہے، بالخصوص یہ لائف انشورنس جو ہے، اس کو ہم منع کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے لائف انشورنس. ہاں اگر کوئی مجبور ہو تو مجبوری کی صورت میں، یعنی کوئی ایسی جگہ کام کرتا ہے کہ وہاں پر لائف انشورنس جو ہے وہ زبردستی اگلوں نے کر لی، تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے انشورنس کے پیسے نہ لے. یہ جو کام ہوا اس کی توبہ کر لے اور پیسے نہ لے، لیکن ویسے خود اپنے ارادہ اور اختیار سے لائف انشورنس نہیں کروانی چاہیے. لائف انشورنس کرانا جائز نہیں ہے بے عذر شرعی. اور ایک دوسری صورت تکافل کی ہے کہ لائف انشورنس کی جگہ تکافل کا رواج ہو رہا ہے اور اسلامک بینکس جو ہیں انہوں نے تکافل شروع کیا ہے. تو تکافل کا مسئلہ بھی اختلافی ہے. اکثر علماء اس کے جواز کے قائل ہیں. جو حضرات اسلامک بینکس کو جائز مانتے ہیں تو وہ تکافل کو بھی جائز مانتے ہیں، لیکن بعض علماء جو اسلامک بینک کو جائز نہیں مانتے تو وہ تکافل کو بھی جائز نہیں مانتے. اور جو علماء توقف اختیار کرتے ہیں اسلامک بینک کے حوالے سے تو وہ تکافل میں بھی توقف اختیار کرتے ہیں. اب عوام کے لیے کیا ہے، عوام ایسے معاملات میں جس مفتی صاحب کو یا جس بڑے عالم کو اگر وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں نارمل عام حالات میں تو وہ انہی کو فالو کریں، اور اگر وہ ان کو فالو کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم انہیں گناہ گار قرار نہیں دیں گے. میرا اپنا رجحان بہرحال اس میں توقف کی طرف ہے. میں جواز عدم جواز دونوں کی تصریح نہیں کرتا، توقف کرتا ہوں. بہت شکریہ مفتی صاحب. عالمات آپ کی سمجھاؤں گی اور اگر ون لائنر ہمیں پیغام مل جائے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد یہی بیان فرمایا کہ اس کی عبادت کی جائے. عبادت صرف نماز روزہ تسبیحات کا نام نہیں بلکہ ہمارے معاملات بھی اس کے اندر شامل ہیں. لہٰذا انہیں بھی سیکھا جائے تاکہ ہم صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلب یعنی بندہ ہونے کا حق ادا کر سکیں. سبحان اللہ. جی صدف. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جو بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس کی پہلے شرعی معلومات آپ حاصل کریں، شرعی رہنمائی حاصل کریں، پھر وہ کام اسٹارٹ کریں. ہم کیا کرتے ہیں، پہلے کام اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر ہمیں لگتا ہے دنیاوی طور پہ کوئی نقصان ہو رہا ہے تو پھر ہم پوچھتے ہیں. آخرت کی تو ہمیں فکر ہوتی ہی نہیں ہے. تو کوئی بھی آپ کام اسٹارٹ کریں تو پہلے شرعی رہنمائی لے لیا کریں. جناب سمجھنے اور سیکھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں اس کام کی دینی سمجھ ہونی چاہیے کہ شریعت مطہرہ میں اس کام کے حوالے سے کیا حکم موجود ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں مفتی صاحب آپ کا، شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں دونوں عالمات آپ کا. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ ہم سب کو دین متین کی صحیح فہم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.